مسلمان کے لیے کیا تعلیم ہے؟ چونکہ ان کی عید ہے، خصوصی عید اور تہوار ہے، اور ہماری جب عید ہوتی ہے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ آیا ان کے ساتھ بھی مل جل کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ تحفے تحائف، ہدیہ، مبارکباد کی عید مبارک، آپ کی عید ہے ہماری نہیں ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے، قطعا ناجائز اور حرام ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے۔ ویسے تو شرعاً ہمیں حکم ہے، ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھنے کا حکم ہے، ان کے ساتھ اپنے اگر معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ ہے ہمدردی میں ان کے ساتھ شامل ہونا، اسی طرح ان کے پروگراموں میں شامل ہونا۔ مسلمان شامل ہو سکتے ہیں، کھانے پینے میں شامل ہو سکتے ہیں، دیگر تقریبات میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن تہوار کا جو یہ خصوصی یہ جو ایک تقریب ہے اس کا تعلق ان کے مذہب کے ساتھ ہے۔ جب مذہب کے ساتھ ہے تو مذہب ان کا کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے۔ اب جب یہ عقیدہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ تو حد سے بھی آگے گزر گئے۔ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ فرمایا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا، یہ کتنا برا کام انہوں نے کیا۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا، یہ تو اس لائق ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو اللہ نے ان کو سلامت رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ٹوٹ پوٹ ہونی چاہیے، سارے نظام کا درہم برہم ہونا چاہیے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے، فرمایا وہ کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن میں فرمایا مختلف ناموں سے، عیسیٰ کے نام سے بھی مخاطب فرمایا، عیسیٰ کے نام سے ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اسی طرح ابن مریم سے بھی کے الفاظ سے بھی ذکر فرمایا، عبداللہ کے الفاظ سے بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ مختلف الفاظ سے ان کا ذکر فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر بھی فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی قرآن نے ذکر فرمایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں نے طعن و تشنیع کی اور طرح طرح کی باتیں کی، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم متوجہ ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے لیکن وہ بول پڑے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا امر تھا۔ حضرت مریم کو جب لوگوں نے مخاطب کیا اور طرح طرح کی باتیں کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جواب یہ خود دے گا۔ سارے حیران ہو گئے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، یہ کیسے جواب دے گا؟ لیکن ادھر اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے جیسے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ اس پر بھی قادر
کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کے زمانے میں ان کی زبان کو بھی جاری فرمایا اور ان میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس وقت بول پڑے اور انہوں نے صفائی پیش کی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک چٹان سے پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، گود میں بیٹھے ہوئے تھے، بالکل چھوٹے سے، اسی وقت پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کا امر متوجہ ہوا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں، میں معبود بھی نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبوت بھی دینی ہے۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا، اللہ نے اپنی برکتوں کو میرے ساتھ جوڑ دیا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ آپ نے کلام کیا ماں کی گود میں کہ اللہ نے مجھے ایسا پیدا فرمایا، سلامتی برستی رہے گی مجھ پر پیدائش کے دن سے لے کر۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم، تم اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ذالک یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ سچی بات ہے۔ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی ذات سبحان ہے، اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس کو دیکھا جائے اور اس موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات توحید ہے۔ قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے، اور فرمایا قیامت کے دن بھی یہ لوگ کہیں گے اللہ کے سامنے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اپنا معبود بنا لو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی بات میں کر سکوں، آپ کو سارا پتہ ہے، آپ علیم بذات الصدور ہے۔ تو وہاں بھی یہ بات ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی گواہی دیں گے میں نے ان کو توحید کی تعلیم دی ہے، میں نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیم ہے، توحید کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل